الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصُحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام حضرات، سورۃ النساء سے میں نے آیہ کریمہ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیہ کریمہ کا معنی ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک رکھو، اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ بھی، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ اور ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، اور جن کے تم مالک ہو یعنی جو تمہارے غلام اور تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے متکبر اور بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ مسلمان پر 6 حق ہیں. جب ملاقات ہو تو سلام کرے، پہلا حق ہے، اور جب وہ دعوت دے بلائے تو اس کی دعوت قبول کی جائے. جب تم سے نصیحت چاہے تو اس کو نصیحت کرے، اگر وہ کہے کہ مجھے نصیحت کرو تو اس کو نصیحت کرے. جب چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے دو. جب بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو. یہ 6 حقوق اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. ہم پر، ہر مسلمان پر 2 قسم کے حق ہیں. ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق.
اگر یہ دونوں حقوق پورے ہو جاتے ہیں تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، تو اللہ کی ذات کریم ہے، کسی کی محتاج نہیں۔ وہ چاہیں گے تو اپنے حقوق یوں ہی معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو کوئی وقتی سزا دے دیں گے اس کے اوپر، اور توبہ کر لی تو ویسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن معاملہ بندوں کے حقوق کا ہے، وہ نسبتاً سخت معاملہ ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بندوں کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کر دیے جائیں اور بری ذمہ ہو جائیں، اور یا پھر ان سے اپنے حقوق معاف کرا لیے جائیں، ورنہ معاملہ مشکل ہے۔ تو بہرحال حقوق کی ادائیگی اسلام کا مطالبہ ہے۔ انسان پر بے شمار حقوق ہیں، اوروں کو چھوڑ کر خود اپنے بھی تو بہت سارے حقوق ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ان لعینک علیک حق، دیکھ تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اب میں کہوں کہ آنکھ تو میری ہے، اس کا کیا حق ہے؟ لیکن یہ میری غلطی ہے کہ آنکھ میری ہے۔ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، میرے پاس تو امانت ہے۔ تو اس لیے جو چیز دوسرے کی ہو تو پھر اس کے ساتھ حق متعلق ہوتا ہے، تو آنکھ کا بھی حق ہے جی۔ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، پورے جسم کا سر سے پاؤں تک۔ اور لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، بیوی کا بھی حق ہے۔ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی حق ہے۔ تو یوں ایک سلسلہ ہے حقوق کا، اور جو حق ہوتا ہے پھر اس جو حق کو لازم کرتا ہے اس کو پوچھنے کا بھی حق ہے۔ چونکہ یہ حقوق اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ جسم کی حفاظت، اس کو توانا تندرست رکھنا جی، اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ حق ہے، جسم کا حق ہے۔ اس کے طاقت سے زیادہ اس پہ لوڈ نہ ڈالنا جی، یہ اس کا حق ہے۔ اگر کوئی اس کو ضائع کر دیتا ہے اپنی مرضی سے تو جرم عظیم ہے، خودکشی۔ تو بہرحال انسان کے اپنے جسم سے لے کر، چونکہ اس کائنات کے اندر وہ بستا ہے تو کائنات کی ہر چیز کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ انسان پر حق ہے۔ یہاں تک کہ انسانی برادری سے ہٹ کر دوسری کائنات کی چیزوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص نے پیاسے کتے کو اپنا موزہ اتار کر کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا تھا، یہ سوچ کر کہ جیسا میں پیاسا ہوں مجھے پیاس ستاتی ہے تو یہ کتا نیچے نہیں پہنچ سکتا، مٹی چاٹ رہا ہے، تو یہ بھی تو دل گردہ رکھتا ہے، یہ بھی تو کلیجہ رکھتا ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے پیاس، تو اس نے نیچے اتر کے موزے میں پانی بھر کے اس کو پلایا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔ تو دیکھیے کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کے پالنے کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن مارنے کی بھی تو اس طرح اجازت نہیں کہ وہ مر رہا ہو بھوک پیاس سے اور آپ اس کو کچھ کھلائیں پلائیں نہیں۔ ایسے ہی حضور سے فرمایا کہ ایک خاتون نے ایک بلی پال رکھی تھی،
اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا، نہ تو اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ خود چلتی پھرتی اپنے لیے غذا تلاش کرتی، اپنی جان بچاتی، نہ ہی اس کو کھلاتی پلاتی تھی، تو وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ نے اس کی پاداش میں اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو جس شریعت اور قانون میں کتے اور بلی جیسے جانوروں کے حقوق ہیں، تو کیا وہاں انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر انسانوں میں مسلمان کا تو مقام اور بہت ہی بلند ہے، یعنی بہت ہی بلند ہے، یعنی ایک مسلمان کا۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ غیر مسلم کے حقوق نہیں ہیں، حقوق تو غیر مسلم کے بھی ہیں بحیثیت انسان ہونے کے۔ اسلام کسی پہ بھی ظلم روا نہیں رکھتا، یہاں تک کہ ظلم کی اجازت تو دشمن پر بھی نہیں ہے۔ اگر دشمن سے برسر پیکار ہیں، برسر جنگ ہیں، تو دشمن کو مار تو سکتے ہیں، اس لیے کہ جنگ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے، اگر آپ کے دفاع میں وہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں، اور کوئی ظلم و زیادتی اس کی باڈی کے ساتھ اجازت نہیں ہے کہ اس کے اعضاء کاٹ دیں، جی اس کے جسم کو روند ڈالیں وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ لیکن جو کافر برسر پیکار نہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نیکی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک نیکی ہے۔ اور جو معاہد ہے، یعنی عہد و پیمان کے ساتھ کسی اسلامی ملک میں رہتا ہے کافر، اس کے تو جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ایسی ہی ہے جیسے مسلمان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے کسی معاہد سے، یعنی جو ایک عہد و پیمان کے تحت اسلامی اسٹیٹ کا شہری ہے، سٹیزن ہے، جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا مال لوٹا، اس کی جان کو نقصان پہنچایا، اس کی عزت و آبرو، تو فرمایا اس کا مقدمہ، اس مظلوم کافر کا مقدمہ جب قیامت کے دن پیش ہوگا، اس کا وکیل میں ہوں گا، اس کا وکیل میں ہوں گا۔ تو جس مقدمے کی وکالت حضور فرمائیں گے تو کیا وہ فعل ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ کافر کے حقوق ہیں۔ تو مسلمان، اس کی تو شان ہی بہت بلند ہے۔ مسلمان کے کتنے حقوق ہیں؟ 6 تو آپ نے اس حدیث میں دیکھ لیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے چھان بین کر کے قرآن اور حدیث سے کوئی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 36 حقوق بیان کیے ہیں۔ 36 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ اب میں 36 کی گنتی کروں گا تو ٹائم پورا ہو جائے گا، لیکن نہیں، میں تو چند ایک باتیں صرف ذکر کرتا ہوں اس وقت، جن میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق ہے حق اخوت، بھائی چارے کا حق۔ اس لیے کہ کلمے کی نسبت سے، دین کی نسبت سے ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ دیکھو، سارے کے سارے مسلمان مشرق میں رہتے ہیں یا مغرب میں، جنوب میں رہتے ہیں یا شمال میں، ایشیائی ہیں یا یورپین ہیں، افریقی ہیں یا کسی علاقے کے رہنے والے ہیں، گورے ہیں یا کالے ہیں، جی تو جتنے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اخوہ، وہ سب بھائی ہیں، وہ سب بھائی ہیں۔ اگر بھائیوں میں کوئی انتشار ہو جائے، غلط فہمی پیدا ہو جائے، مخالفت ہو جائے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ تیسرے لوگ اٹھ کر ان میں صلح کرا دیں، تماشا نہ دیکھیں۔
ان کے اختلاف کو بھڑکائیں نہیں، ان کے جذبات کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ ان میں اٹھ کے صلح کرائیں۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اخوت ہے، اور اخوت اور بھائی چارے کے ناطے ایک مسلمان دوسرے کا محبوب اور پیارا ہے، کیونکہ بھائی چارے کا جو رشتہ ہے یہ ان رشتوں میں سے ہے جن کی فطرتاً اللہ نے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ بھائی سے محبت ہوگی، کسی وجہ سے مخالفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن فطرتی طور پہ بھائی سے محبت ہوگی۔ اور یہ چند ان چیزوں میں سے ہے کہ اللہ نے فاطر السماوات والارض نے خود ہی دلوں میں محبت کا بیج ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم، آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا کنبہ اور خاندان، اور پھر آگے چند چیزیں اور ہیں، احب الیکم، یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں خدا اور رسول سے، اس کے دین سے، دینی جد و جہد سے زیادہ پیاری ہیں۔ تو زیادہ پیاری کا مطلب یہ ہے کہ پیاری تو ہیں، پر اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے زیادہ نہیں پیاری ہونی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے پیار زیادہ ہو، ان سے کم ہو، یہ ہیں پیاری، اور ان کی محبت اور پیار خود اللہ نے دل میں رکھا ہے۔ تو دیکھیں رشتوں میں بھائی بندوں کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے۔ تو رشتے بھائی بندی کے دو ہیں، ایک خونی رشتے سے بھائی ہونا کہ وہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، یہ تو محبت فطری قدرتی، اور ایک عقیدے اور مسلک کی نسبت سے ایک ہونا، عقیدہ ایک ہے، مسلک اور دین ایک ہے۔ تو یہ اخوت اور یہ برادری گو فطرتی نہیں ہے، لیکن یہ عقلی ہے، اور عقلی محبت ہمیشہ جب صحیح ہو جائے نا تو وہ پھر فطرتی محبت پہ بھی غالب ہوتی ہے۔ تو اسلام کا رشتہ جو مسلمانوں کے درمیان ہے، کلمے کا رشتہ اور عقیدے کا رشتہ جو ہے یہ بہت مستحکم ہے۔ اس کی نسبت سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ محبت۔ یہ مسلمان سے محبت کرے، اور باقی سب سے بڑھ کر مسلمان سے محبت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ایک حق صحیح معنی میں ادا کر دیا جائے تو سارے حقوق از خود ادا ہو جاتے ہیں، سب حقوق خود ہی ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہی پہلا اور بنیادی حق ادا نہیں ہوتا تو پھر باقی حقوق میں بھی وہ بھی پھر ادا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے محبت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے یہ ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ دیکھو ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو جلی ہوئی آنکھوں سے مت دیکھو، کیوں ہے اس کے پاس، حسد مت کرو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دل میں بغض مت رکھو۔ دل میں جو ناراضگی رکھی جاتی ہے نا،
جس کا نام ہے بغض جی۔ تو بغض نہ رکھو، اگر کسی سے ناراضی ہے تو کھل کے اس کو کہہ دو اس وجہ سے تیرے ساتھ ناراض ہیں، تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے جی۔ اور ولا تدابرو، جب آمنا سامنا ہو تو ایک دوسرے کی طرف پیٹھ مت پھیر دو، بلکہ چہرے سے، فیس سے ایک دوسرے کے ساتھ آؤ، اور باقاعدہ جیسے کہ حدیث میں بتایا بھی حق کہ جب تم کو کسی سے ملو تو اس کو سلام کرو، تو بجائے اس کے کہ پیٹھ پھیر دی جائے سامنے آ کے سلام کرو، اور سلام کے وقت اگر مسکرا کے سلام کرو تو حضور نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، مفت کا صدقہ ہے۔ جب مسلمان دوسرے سے ہنس کر ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، تو یہ مفت کا صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ جب تک عقیدہ ایک نہیں ہوتا، مسلک ایک نہیں ہوتا، دین ایک نہیں ہوتا، تو قدرتی طور پہ دشمنی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ لیکن جب عقیدہ ایک ہو جائے تو ایک دم وہ دشمنی فوراً دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پچھلی ساری عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی عقیدے کی دوستی، ایمان کی دوستی ایسی ہے کہ پچھلی ساری عداوتیں اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو جو کسی وقت کفر کی وجہ سے محفوظ نہ تھیں، ایک دم وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، ایک دم محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو معاملہ اصل میں مطلب یہ کہ بندوں کے ان حقوق کا بڑا سنگین ہے۔ اللہ اپنے حقوق میں نرمی فرما دیں گے، بڑی امید ہے کہ وہ مہربانی فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں معاملہ سنگین ہے۔ وہ اتنے سخاوت کرنے والے نہیں ہیں، اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، خاص کر جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ایک ایک نیکی بہت بڑی اہمیت رکھے گی، کوئی کسی کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ اس دنیا میں پھر برتاؤ اچھا کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے حقوق یہیں معاف کرا لو، آگے معاملہ سنگین ہوگا۔ آپ نے مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ دیوالیہ کون ہے، بینکرپٹ کون ہے آج کی اصطلاح میں جی۔ تو صحابہ نے فرمایا حضور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہم اسی کو دیوالیہ کہتے ہیں جی، کہ یہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری اصطلاح میں دنیا کے لحاظ سے یہی دیوالیہ ہے، لیکن میری امت کا صحیح معنی میں دیوالیہ وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بہت سے نیک اعمال لے کر آیا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کیے، حج بھی کیے جی، اور بہت نیکیاں کی، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی بھی دی، کسی کو مارا پیٹا بھی، کسی کا مال بھی غصب کیا، کسی کی چغلی بھی کی، کسی پر حسد بھی کیا، کسی کی غیبت بھی کی، بیسیوں کام کرتا رہا لوگوں کے، یہ کام بھی کیے، تو اللہ کی عدالت میں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ تو حق تعالی شانہ اصحاب حقوق میں اس کے سارے نیک اعمال تقسیم کر لیں گے۔ یعنی جو لوگ مطالبہ کریں گے مجھے گالی دی تھی، میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، آج مجھے چاہیے، مجھ پہ حسد کیا تھا، میں نے کچھ نہیں جواب دیا تھا، آج دیجئے، تو اس دن پیسہ تو نہیں ہوگا کسی کے پاس، جائیداد تو نہیں ہوگی، اعمال ہی ہوں گے، تو وہ اعمال تقسیم کر دیں گے۔ ہوتے ہوتے کچھ ایسے بدقسمت انسان ہوں گے کہ ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی لوگوں میں، اپنے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اور پھر ایسے حقوق والے بھی ہوں گے کہ ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا،
تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے پلے میں ڈال دیں گے۔ تو یوں نیکیاں لٹا کر دوسروں کے گناہ کی پوٹلی سر پہ رکھ کے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت میں تو مفلس یہ سخت ہے کہ اب اس کے افلاس کے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب کوئی نیک عمل تو یہ کما ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا قرآن حکیم میں الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وعلیم یوم القیامہ، تم تو دنیا کے خسارے سے ڈرتے ہو، حالانکہ یہاں تو عارضی بات ہے، آج نہیں تو کل مل جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مل جائے گا، جی لیکن مل جائے گا، توقع ہے، آج کا نقصان کل پورا ہو سکتا ہے۔ اصل میں خسارے میں تو وہ لوگ ہوں گے جو نقصان میں پڑ گئے قیامت کے دن، کہ وہ خسارہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے کہ معاملہ اللہ کے بندوں کا کتنا سنگین ہے۔ تو خیر مسلمان کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے کہ اس سے تو پیار اور محبت کرنا ضروری ہے، بجائے اس کو حقیر سمجھا جائے، اس سے نفرت کی جائے، اس کی غیبت کی جائے، اس پہ حسد کیا جائے، اس کی برائیوں کو اچھالا جائے، اسے بدنام کیا جائے، یہ کہاں روا ہو سکتا ہے؟ اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس خدائے واحد کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری روح جس کے قبضے میں ہے، میری جان جس کے قبضے میں ہے، اس خدا کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حضور نے قسم اٹھا کے بات کہی۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں کتنے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، پھر تو ایمان کامل ہے، اور نہیں تو حضور نے قسم اٹھا کے کہی ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے، ایمان خطرے میں ہے، ایمان مستحکم نہیں۔ یعنی اتنی محبت ہو دوسرے کے ساتھ جیسی اپنے ساتھ محبت ہے۔ تو کوئی چاہ سکتا ہے کہ میں ذلیل ہوں؟ بتائیے، کوئی چاہ سکتا ہے کہ میں مفلس اور قلاش ہو جاؤں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں؟ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ جب کوئی نہیں اپنے بارے میں یہ چیزیں چاہتا تو پھر دوسروں کے بارے میں کیوں چاہتا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا ہو جائے، وہ ایسا اور ایسا ہو جائے؟ تو یہ تقاضا ایمان کے خلاف ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، ہم دوسروں کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کو پھلتا پھولتا بھی نہیں پسند کرتے، اور کوئی کمال کسی کو مل جائے تو حسد کی نظر سے دیکھیں گے، کیوں اس کو مل گیا؟ تو یہ تو پھر ایمان والی بات نہ ہوئی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے جو سارے حقوق پر حاوی ہے اور سب حقوق کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ وہ مسلمان سے محبت ہے، اور اتنی محبت جتنی آدمی اپنی جان سے کرتا ہے، اور اس کے لیے ہر وہ کچھ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہ تقاضے ایمان ہے۔ اور فرمایا اچھا کوئی چاہتا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہو، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ظالم کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم، یہ فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں یہ بھی ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان چونکہ مسلمان کا بھائی ہے اس لیے نہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے
اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے کہ تو اس پہ ظلم کر، کیونکہ یہ تقاضے اخوت کے خلاف ہے کہ بھائی بھائی پہ ظلم کرے یا بھائی کسی ظالم کے حوالے اس کو کر دے۔ لیکن اس حق میں ہم تقریباً فیل ہیں۔ ہماری اگر دشمنی ہے تو صرف بھائیوں سے ہے، اور ہماری دوستی ہے تو غیروں سے ہے۔ اپنوں سے دشمنی ہے، غیروں سے دوستی ہے، تو کیا اللہ کی رحمت اس طرح آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں، اگر ان میں خلفشار پیدا ہو جائے اور بھائیوں کو مل کے اس کو ختم کریں، اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، اس حق کو ادا کرو، تب تم پر خدا کی رحمت ہوگی۔ لیکن ہم بھائیوں سے دشمنی مول کر خدا کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، تو یہ امید ہماری غلط ہے۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو رحمت کے اسباب پیدا کرنے چاہیے نا۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی اہمیت کے طور پر بڑی توجہ دلا کر اور اپنے آخری ارشاد گرامی میں ارشاد فرمائی، آخری، جس کے بعد مجمع سے خطاب آپ نے کبھی نہیں کیا، یعنی حجۃ الوداع، میدان عرفات، یوم عرفہ کا جو اہم ترین خطبہ، آپ کی زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ جو خطبے میں آپ نے بیان کیا، اس میں اس مسئلے کو خاص توجہ کے ساتھ صحابہ کی توجہ مبذول کرا کے فرمایا۔ یعنی ایک چیز سب کو معلوم تھی، لیکن آپ نے پھر سوال کر کے ان کو متوجہ کیا، فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے۔ تو یہ کسی سے پوشیدہ بات نہیں کہ وہ یوم عرفہ تھا جی، اور وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور وہ مکہ مکرمہ کا مقدس شہر تھا، کسی سے مخفی نہیں تھا۔ لیکن آپ نے سوال کیا تو صحابہ کرام ویسے بھی بڑے مؤدب تھے، جانتے بوجھتے بھی فرماتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر سمجھتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ یوم عرفہ نہیں؟ کہ جی ہے۔ کہا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ کہا ہے جی۔ یہ مکہ مکرمہ کا شہر نہیں ہے؟ کہ جی ہے۔ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تو بتانا فرمائی چاہتا ہوں کہ دیکھو تم مسلمانوں کے خون ایک دوسرے پر بہانے اسی طرح حرام ہیں، تمہارے مال ایک دوسرے پہ ناجائز طریقے سے لینے اسی طرح حرام ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح محترم ہیں، جیسے کہ یہ آج محترم دن ہے، یہ محترم مہینہ اور یہ محترم شہر۔ ان کے احترام کی وجہ سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسروں پر اسی طریقے سے محترم ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ تو جس بات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کے ساتھ توجہ دلا کر ذکر فرمایا تھا، وہی تینوں چیزیں آج مسلمان کی ختم کر دی ہیں۔ وہ حرمت ختم ہے، وہ انہوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا ہے کہ اس کا خون بہانا بھی حلال ہے، اس کا مال لوٹنا بھی حلال ہے، اس کی عزت و آبرو ختم کرنے بھی حلال ہے۔ تو بہرحال
اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر کریم علیہ السلام نے کتنے زوردار لفظوں میں توجہ دلا کر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مسلمان کی یہ 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ جان، دمہ، مسلمان کا خون مسلمان پہ۔ اچھا، پھر اسی مقدس خطبے میں آگے چل کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، خبردار میرے دنیا سے جانے کے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو۔ میرے جانے کے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمان جب مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ کافرانہ عمل ہے، مومنانہ عمل نہیں۔ یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ کافر تو مسلمان کا جانی دشمن ہے، لیکن ایک مسلمان کا جانی دشمن نہیں ہو سکتا۔ ایک اور ارشاد میں آپ نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتال کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسلمان کو جان سے مار ڈالنا کفر کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ تو کتنی سخت بات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ترین گھر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ جانتے کہ کتنا تقدس حاصل ہے بیت اللہ کو، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور خطاب فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے گھر، تیری عظمت شان اپنی جگہ، تیری شرافت اور کرامت اپنی جگہ، کہ تو مسلمانوں کا قبلہ ہے، تو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور جتنی رحمتیں تجھ پہ برستی ہیں اتنی دنیا میں کہیں نہیں برستی، اور تیرے ایک کونے میں جنت کا پتھر بھی نصب ہے، تیرے سوتوں سے مقدس ترین پانی زمزم بھی پھوٹ کے نکلتا ہے جی، اور ایک تو دنیا میں گھر ہے کہ جس کے پھیرے لگانا عبادت ہے، اور تو واحد گھر ہے کہ تجھ کو لباس بھی پہنایا جاتا ہے جی۔ بہرحال تیری اپنی شان ہے، لیکن اے اللہ کے گھر، مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی عزت، جس کے دل میں ایمان لکھا ہے، جس کے دل میں اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج کعبے کا احترام تو الحمدللہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کیا مومن کا بھی کوئی احترام ہے؟ مومن تو آج مومن کے نزدیک، کافروں کو تو چھوڑیے، مومن کے نزدیک سب سے بے قیمت چیز ہے، نہ اس کے خون کی قیمت ہے، نہ اس کے مال کی ہے، نہ اس کی عزت کی۔ تو برادران محترم، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم پر اہل ایمان کے کیا حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ادا کریں گے تو خدا کی رحمت آئے گی، ان حقوق کو پامال کریں گے تو یہ توقع مت رکھیے کہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ آج امت مسلمہ جن پریشانیوں سے دوچار ہے اور دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں اور حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو کوئی اسباب تو ہیں نا، کوئی اسباب تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت متوجہ کرنے کے لیے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں ان میں غور کیجئے، اور جو اس میں رکاوٹیں ان کو دور کیجئے، جو کرنے کے کام ہے وہ کیجئے، تاکہ ہماری دعائیں سنی جائیں اور ہم پر پھر خدا کی رحمت ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی حالت زار یہ ہے
کہ مسلمان کے دل میں عزت کم ہے، دولت کی عزت ہے، منصب کی عزت ہے، فلاں چیزوں کی عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت نہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں یہاں کی اور یہیں رہ جائیں گی، نہ کسی کی دولت ساتھ جائے گی کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھے، نہ کسی کا منصب ساتھ جائے گا کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھے، نہ کسی کا رنگ اور اس کے نسل اور اس کی خاندان ساتھ جائے گا، ساتھ تو جائیں گے اعمال اور ایمان۔ تو جو چیزیں آج ہیں اور کل نہیں، اس کے بل بوتے پہ ایک ایمان کو گری ہوئی، ایک مسلمان کو گری نظر سے دیکھنا، اس پہ ظلم اور زیادتی کرنا، اس کی جان اور اس کے مال کے پیچھے پڑنا، یہ اپنا خسارہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل اس مسلمان کے کھاتے میں ہمارے نیک اعمال سارے پڑ جائیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، مفلس رہ جائیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے اور حالات سے سبق سیکھنے کی ہے۔ مسلمان پر لازمی ہے کہ مسلمان کا احترام کرے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوگا۔ آخر وقت کیا صورتحال پیش ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک گناہ گار مسلمان مرتے دم کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، اور آج کا ایک مغرور عابد اور زاہد آخر میں اس کو ایمان نصیب نہ ہو، تو فیصلہ تو آخر میں ہوگا۔ تو کوئی اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پہ ایک گناہ گار کو حقیر سمجھے، کیوں؟ اس لیے ہر مسلمان دوسرے کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھے، اس لیے کہ معاملہ تو آخر میں کیا ہونا ہے اس پہ فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان کا مقام سمجھیں، اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اس کو اپنے جیسا بلکہ اپنے سے افضل سمجھیں، خدا کا ولی سمجھیں، اس کا احترام کریں۔ یہی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی غلطی میں نہ پڑیں، کسی مال میں، کسی دولت میں، کسی یعنی عزت اور آبرو میں، کسی علم کے غرور میں، کسی عمل کے غرور میں، کسی چیز میں نہ پڑیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ معاملہ خاتمے کا ہوگا، اللہ ہمارا خاتمہ بھی نیک اعمال پہ کرے اور سب مسلمانوں کا نیک اعمال پہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد